اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری عورتیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس میں سے جو چھوڑ جائیں وصیت کے بعد جو کر گئی ہوں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، جس کو تم چھوڑ جاؤ، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیۃ، وصیت کرنے کے بعد، توصون بہا، جو تم کرو، او دین، یا قرض کے بعد۔ ان آیات کے اندر وراثت کے احکام اور مسائل کا بیان ہو رہا ہے، اور ہم نے حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، علم فرائض کو سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، باقی علوم سارے ایک طرف ہیں، اور علم میراث کا علم جو ہے وہ ایک طرف ہے، اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ تو ان آیات کے اندر وراثت کے احکام اور مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کل یہ بھی پڑھا تھا کہ قرض وصیت پر مقدم ہوگا، یعنی پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت کا نفاذ ہوگا۔ وصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے نے کہا ہو کہ میرا اتنا مال فلاں جگہ دے دینا، اگر اس نے نہ کہا ہو، وصیت کہنے سے ہوتی ہے، اگر اس نے نہیں کہا تو پھر اس کی وصیت نہیں ہوگی۔ اور دوسری وصیت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، تو وہ کہہ دے کہ جناب میرے ایک بیٹے کو فلاں مکان دے دینا، تو وارث کے لیے اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حصہ دیا وہ اس کو مل جائے گا۔ وارث کے حصے تو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، اب اس کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد جو میت کے مال میں 4 حق ہیں، تجہیز و تکفین، قرضہ اور وصیت، اور کیا بھائی؟ وراثت، وارثوں میں مال تقسیم کرنا۔ اب ایک آدمی مر گیا، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ آپشن ختم ہو گیا نا، اس نے وصیت بھی نہیں کی، وہ بھی ختم ہوگی۔ اب کیا رہ گیا؟ 2 باتیں رہ گئی، تجہیز و تکفین اور کیا؟ وراثت۔ جیسے اسلام کے جو ہے نا 5 ستون ہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اب 3 تو کسی جو ہے نا غریب امیر کو معاف نہیں ہے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ٹھیک ہے، مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے سب پر ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے تو حج بھی اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ بھی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو میت کے مال میں 4 حق ہے، اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو وصیت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے کوئی قرضہ نہ دینا ہو تو قرضے کا آپشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ تجہیز و تکفین اور وراثت کی تقسیم۔ تو انہی میں سے احکام میں سے فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ،
اور تمہارے لیے آدھا مال ہے جس کو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ آج آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کے مال میں مرد کا بھی حق ہوتا ہے۔ عورت مر جاتی ہے تو بعض دفعہ اس کے رشتہ دار پورا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اگر جو عورت مری ہے، جو فوت ہوئی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد کا معنی کیا ہے کہ چاہے اس خامد سے یا کسی اور خامد سے متعلقہ ہو کے آئی ہو، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کیا ملے گا؟ بابا جی بولو نا، شوہر کی بات ہے یہ تو بابا جی اب اندر اندر خوشی بنا رہے۔ اس عورت کی اولاد اس خامد سے ہو یا کسی اور خامد سے، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر اس خامد سے بھی اولاد نہیں، کسی اور خامد سے بھی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ فوت ہو گئی ہے، اب اس کو نہیں، اگر اس کی اولاد ہے اس خامد سے یا کسی اور خامد سے، اب شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا؟ آدھا، اور اگر اولاد ہو تو کتنا ملے گا؟ سمجھے بھائی؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ چاہے وہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی اولاد جتنی بھی ہو، اس کے باوجود خامد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر اس کی اولاد بالکل نہ ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا، باقی اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ شوہر محروم نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں، الا یہ کہ وہ اس کو مار دے، شوہر بیوی کا گلا گھونٹ دے، پھر وراثت ختم ہو جائے گی۔ اگر مال ہی نہیں ہے تو پھر وراثت بھی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے تو قرض خواہوں کا قرضہ بھی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے تو وصیت ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے تو تجہیز و تکفین بھی تو پھر عیدی والے کریں گے۔ یہ باتیں چلتی ہیں مال پر۔ جس طرح مسلمان کے پاس مال نہ ہو تو حج کا فریضہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، مال نہ ہو تو زکوٰۃ کا فریضہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مال ہے تو یہ ترتیب چلے گی، مال نہیں ہے تو ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے عورت کے مال میں۔ جو لوگ کسی کی بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو وراثت کی تقسیم میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بعض دفعہ وہ سارا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ قرآن کی تقسیم کے خلاف ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد تھی، عورت جو مری ہے اس کی اولاد تھی تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں تھی تو شوہر کو آدھا ملے گا۔ اچھا بھائی، اگلی بات بھائی، فَإِن کا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو شوہر چھوڑ مریں اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ بابا جی کی بھی باری آ گئی۔ اگر شوہر فوت ہو گیا اور شوہر کی اولاد تھی اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، یہ مسئلہ سمجھ لینا، یہ یاد رکھیں کہ ان مسائل کو سننے کے بعد مفتی نہ بن جانا۔ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ایک وارث کے بدلنے سے سارا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ جو بھی مسئلہ پیش آئے یاد رکھے اس کو لکھ کر جو ہے نا مفتی کو دے دے کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کا حل بتائے گا۔ بہت سے مسئلے ہیں جو مفتی صاحب چلتے پھرتے آپ کو بتا دیں گے، لیکن وراثت کے مسئلے یاد رکھو مشکل ہوتے ہیں، مفتی بھی کہتا کل آنا، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے بھائی جو بھی وراثت کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو لکھیں کہ یہ میت ہے، اس کے یہ وارث ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا کتنا حصہ ہے یا کس کو نہیں ملے گا، یہ بھی بتایا جائے گا۔ تو اگر جو ہے شوہر فوت ہو گیا اب کیا کریں؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو تم چھوڑ مرے ہو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ یہ اولاد اس بیوی سے نہ ہو یا کسی اور بیوی سے بھی نہ ہو۔
اور دوسری بات، یہ بیوی جو ہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو یا چار ہوں تو چاروں کو ربع ملے گا، چوتھا حصہ چاروں میں تقسیم ہوگا، ہر ایک کو چوتھا چوتھا نہیں ملے گا، مال کے 4 حصے کر کے چوتھا حصہ 4 بیویوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ ہر بیوی کو چوتھا نہیں ملے گا؟ نہیں، چاروں بیویوں کو چوتھا ملے گا، ہاں جی، چوتھا پھر چاروں میں تقسیم ہوگا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی بیویوں کو جو حصہ ملا وہ شاید آج کے اعتبار سے کروڑوں اربوں روپے کی مالیت بنتی، اور وہ سمن ملا تھا، 8واں ملا تھا۔ بابا جی تہاڈا بھی حساب کر لینے فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، توجہ کریں بھائی، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، اولاد نہیں تھی تو عورتوں کو چوتھا ملا، اگر اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ اولاد نہیں ہے خامد کی تو عورتوں کو کتنا ملے گا؟ چوتھا، اور اگر اولاد موجود ہے تو کتنا ملے گا؟ 8واں۔ اب یہاں 2 باتیں آپ سمجھ چکے ہیں کہ اولاد چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی بھی بیوی سے، ٹھیک ہے، جب اولاد آ گئی اب ان عورتوں کو چوتھا نہیں ملے گا، کتنا ملے گا؟ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے اس بیوی سے اولاد ہے تو اس کو 8واں ملے گا، اس سے اولاد نہیں تو اس کو چوتھا ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ ایک آدمی کی فرض کریں 3 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں، ایک سے اولاد ہے اور ایک سے اولاد نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے اولاد ہے اس کو ہم جو ہے نا 8واں دیں گے اور جس کی اولاد نہیں ہے اس کو چوتھا دیں گے، نہیں، اس مرد کی اولاد ہے یا نہیں، بیویوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ خامد کی طرف جو میت، یہ جتنے بھی رشتے آئیں گے، بھائی کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، اس کی نسبت میت کی طرف ہوگی، مرنے والے کی اولاد ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بیوی سے اولاد نہیں ہے تو اس کو چوتھا، اس سے اولاد ہے تو اس کو 8واں، ایسا نہیں ہے۔ میت کی اولاد جس سے بھی ہو اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر میت کی اولاد ایک بیوی سے ہے، بیویاں اس کی 3 یا 4 ہیں، تو چاروں کو کتنا ملے گا؟ بدام کھائے گا، کتنا ملے گا؟ 8واں، اور پھر وہ چاروں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر جو ہے اس کی اولاد جو ہے کسی بھی بیوی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی بیوی سے میت کی، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، تو ان تمام بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا اور سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ یاد رہے گا بھائی؟ اچھا بھائی، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے ایک بیوی سے یا 2 بیویوں سے، جس سے بھی، تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد یا قرضوں کی ادائیگی کے بعد، یعنی یہ چیزیں پہلے نافذ ہوں گی اور وراثت اس کے بعد تقسیم ہوگی۔ دہرائیں انشاءاللہ۔